نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، جو مہینہ عظمت اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس مہینے کے اندر واقعہ معراج وقوع پذیر ہوا، لیکن اس کے سن اور تاریخ میں مورخین اور اہل سیر کا اختلاف۔ ایک قول نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں یہ واقعہ معراج پیش آیا، جو انسانی تاریخ کا بے نظیر، مبارک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے مثال معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دے کر، مہمان بنا کر عظیم شرف عطا فرمایا، جو نہ کسی انسان کو حاصل ہوا اور نہ کسی فرشتے کو میسر آیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ خواب میں پیش آنے والا واقعہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ عالم مشاہدہ کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمان، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا گیا، اور راتوں رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم اور لمبے سفر سے واپس مکۃ المکرمہ کے اندر تشریف بھی لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ آسان۔
رجب کے مہینے کو برکت کی دعا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کی وجہ سے اسے برکت مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دعا کو مانگنے سے رمضان کے اندر عبادات کا اور رمضان کو حاصل کرنے کا شوق معلوم ہوتا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے۔ تو اس دعا کی وجہ سے رجب کے مہینے کو بھی برکت حاصل ہو گئی۔ اور مورخین اور اصحاب سیر کے واقعہ معراج کے متعلق جہاں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں ایک قول رجب کے 27ویں تاریخ کو ہونے کا بھی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کو مہر نبوت نام کی کتاب کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے بھی ہے جو حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں، جس کا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اکرام اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک لوح محفوظ کے اندر 12 لکھی ہوئی ہیں جو نافذ ہیں۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت و حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے جو عزت و حرمت والے ہیں اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد عالیہ سے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اشہر حرم جو حرمت اور عظمت والے مہینے، ان مہینوں کے اندر قتل و قتال منع تھا، اور ایسا کوئی کام جس کا تعلق جھگڑا اور فساد اور امن کو متاثر کرنے سے ہو وہ منع تھا، اور اب بھی منع ہے۔ جھگڑا تو حرام ہی ہے، جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، جھگڑا دین کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے استورے سے سر کے بال صاف ہو جاتے۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور
جن تاریخوں میں اور جس سال یہ واقعہ معراج پیش آیا، یقیناً وہ سن، وہ مہینہ اور وہ رات بھی بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والی تھی۔ اس واقعے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا اور اسے زمزم سے دھویا گیا اور ایمان اور حکمت سے اسے بھر دیا گیا۔ اور ایک تیز رفتار سواری یعنی براق جو سفید لمبا چوپایا تھا، جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی سواری کہ تیز رفتاری کا عالم یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، اور یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر جو میں نے خطبے کے شروع میں آیت کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے، اور وہاں سے جو آگے کا سفر ہے اسے معراج کہتے۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز ادا کی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر بیت المعمور کو آپ کے سامنے کیا گیا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے، اور جو فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور کے اندر جاتے ہیں دوبارہ انہیں وہاں عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے، فرشتوں کی کثرت اور ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں ختم ہونے کی جگہ۔ اوپر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں وہ وہاں پر رک جاتے ہیں، اور نیچے سے جو بندوں کے اعمال جاتے ہیں وہ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ وہ رکنے کی اور منتہا ہونے کی جگہ ہے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح، اور اللہ کے حکم سے جب اس کو کسی ڈھانکنے والی چیز نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے کہ کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری نہریں تھیں اور 2 باطنی نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جو ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا کی دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے، اور جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت کی ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن چیزوں کی وحی فرمانا تھی وحی کی، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ان 50 نمازوں میں اللہ کے حضور تخفیف کی، کمی کی درخواست کیجیے۔ تو 50 نمازوں کو کم کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 5 میں بھی آپ کمی کی عرضی لگائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اب شرم آتی ہے اور میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا دی گئی کہ ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، ہم نے اپنے دیے ہوئے حکم یعنی نماز کے فریضے کو باقی رکھا، اور بندوں سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کو قبول کیا، جو پڑھی جائے گی 5 اور ثواب دیا جائے گا 50 نمازوں کا۔ 3 تحفے معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملے۔
پہلا تحفہ ہے 5 نمازوں کا، جو پڑھی جائے گی 5، اور اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو 10 بنا کر 50 نمازوں کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دوسرا تحفہ ملا ہے امت کو سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر ختم تک کا۔ ان آیات کی بڑی فضیلتیں روایت کے اندر فرمایا گیا، جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو جنت کے خزائن میں سے نازل کیا ہے، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے رحمان نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو بندہ عشاء کے بعد ان آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو جن آیات پر ختم کیا ہے، ان آیات کو ان خزانوں سے نازل کیا ہے جو عرش کے نیچے سے ہے، لہٰذا ان آیتوں کو تم سیکھو، اپنے بچوں اور عورتوں کو سکھاؤ۔ تیسرا قانون امت کے لیے یہ بیان کیا گیا یا یہ تحفہ ملا کہ شرک کے علاوہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بڑے سے بڑا اگر گناہ کیا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، لیکن مشرک جو اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہ 3 تحفے معراج کے اندر امت کو ملے ہیں۔ نمازوں کے دینے کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین پر نہیں بلکہ اپنے پاس میں بلایا، اور اپنے پاس میں بلا کر یہ نمازوں کا عظیم تحفہ 7 آسمانوں کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی ان آیات کو ہمیں پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے، اپنے بچوں کو یاد کرانے اور عورتوں کو یاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور پورے امت کی کفر اور شرک سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن کی سنت باقی ہے پڑھ لیجیے۔